سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ: کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ ناظرین اکرام، تزکیہ نفس کے حوالے سے یہ قرآن کی بڑی بنیادی آیت ہے۔ اس آیت کی تفصیل سے پہلے ایک سادہ سی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تزکیہ نفس در حقیقت ہے کیا چیز۔ امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ بڑی خوبصورت تمثیل سے تزکیہ کے عمل کو واضح کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تزکیہ کی عملی صورتیں مختلف ہوں گی لیکن مقصد اور حقیقت ایک سی ہوگی۔ فرماتے ہیں کسی جنگل بیابان میں زمین کے ایک ٹکڑے کا تصور کیجیے، ایسا جو غیر ہموار ہے، جھاڑ جھنکار سے بھرا ہوا ہے، جنگلی جڑی بوٹیاں سے گھرا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں اس زمین کا تزکیہ ایسا ہوگا کہ سب سے پہلے اس زمین کے ٹکڑے سے جس کا کہ تزکیہ مطلوب ہے، جھاڑ جھنکار کو صاف کیا جائے، پھر اس ناہموار زمین کو ہموار کیا جائے، اس پر ہل چلا کر اسے نرم کیا جائے، اس کو پانی دیا جائے اور اس قابل بنایا جائے کہ وہ فطری صلاحیتوں کے مطابق کسی سالے بیج کو نشو و نما دے سکے اور اس سے پھل اور پھول حاصل ہو سکے۔ فرماتے بین ہی نفس انسانی کا تزکیہ کیا جا سکتا ہے۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کا تزکیہ اس طرح کیا جائے گا کہ انسان کے اندر جو غلط نظریات ہیں، غلط افکار ہیں، ان کو جڑ سے اکھاڑا جائے، ہماری عادات پہ، ہمارے اخلاق پہ جو کجی ہے، ناہمواری ہے، اسے ہموار کیا جائے۔ اندھی تقلید اور جاہلانہ رسومات نے جو بے حسی اور جمود کی کیفیات ہمارے اندر پیدا کر دی ہیں انہیں دور کیا جائے، پھر دنیا کی فانی اور نفس کی جو لذات ہیں، انہوں نے جو پست ہمتی اور انسان میں بزدلی کی کیفیات پیدا کر رکھی ہیں اس کا علاج کیا جائے، تاکہ انسان کی آنکھیں کھلیں، اس کا دماغ صحیح طور پر سوچ سکے، اس کی ہمت ابھر سکے، اس کی عادتیں سنور سکے اور وہ اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق اپنے ذہنی، اخلاقی اور روحانی ترقی کر کے اس درجے کو پہنچ جائے جسے مومن کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ اللہ عز و جل کا ہم پر بڑا انعام ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی آخر الزماں کی امت میں پیدا فرمایا۔ مذکورہ قرآن کی اس آیت کے حوالے سے ہر نبی کی بعثت کا مقصد اپنی اپنی امتوں کا تزکیہ کرنا ہے۔ ہر نبی کو تزکیہ کے لیے جو وسائل دیے گئے، جو ذرائع دیے گئے، وہ تلاوت آیات ہے، کتاب کی تعلیم ہے اور حکمت اور دانائی کا علم ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ تزکیہ کا سرچشمہ، تزکیہ کا منبع، اس کا مصدر اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن ہے جس کے بغیر تزکیہ کا سفر ناممکن ہے۔ اپنے آپ کو کتاب اللہ سے جوڑیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، قرآن پر تدبر کیجئے، تفکر کیجئے،
جاننے کی کوشش کیجئے قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، پھر قرآن کو اپنے عمل میں سمو لیجئے اور تمام بنی نوع انسان تک اس اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی سعی و جہد کیجئے۔ تزکیہ نفس کے لیے ایک اور اہم بات آپ سے عرض کروں، وہ یہ کہ مسجد سے گہرا تعلق پیدا کیجئے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد امت مسلمہ کا دھڑکتا ہوا دل ہے، مسجد اسلام کی اساسی تعلیمات کی تربیت گاہ ہے، مسجد علم دین کا مرکز ہے، محور ہے۔ جس گھرانے کا تعلق مسجد سے رہے گا اس گھرانے کی نسلوں میں دین باقی رہے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ المساجد بیوت اللہ فی الارض، کہ مسجدیں زمین پر اللہ عز و جل کے گھر ہیں۔ مسجد دین کا شعار ہے، اور سورہ توبہ میں اللہ عز و جل کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ایسے ہی لوگوں سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ سیدھی راہ پر چلیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور ہم ایسی محفل میں شامل ہوں جہاں قرآن کی تعلیمات ہوتی ہوں۔ یہ قرآن قیامت تک ہمارے لیے کتاب رشد و ہدایت ہے، یہ دستور حیات ہے، میری اور آپ کی زندگی کا آئین ہے۔ جن افراد نے، جن قوموں نے اس سے ناطہ جوڑا، اس سے رہنمائی حاصل کی، اس کتاب نے ان کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ سعادتوں سے ہمکنار ہوئے، اور جنہوں نے قرآن سے منہ موڑا، قرآن سے تغافل برتا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی خرابی ان کا مقدر ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ کتنے ہی قوموں کو اس کتاب کے ذریعے عروج عطا فرمائے گا اور کتنی ہی قوموں کو زوال دے گا۔ جنہوں نے اس کتاب کو سینے سے لگایا وہ عروج کی منزلیں پائیں گی، اور جنہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا یقیناً وہ ذلت و خواری کا شکار ہوں گے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں تزکیہ کی استعداد رکھی ہے، اور اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی خوابیدہ قوتوں کو بیدار کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل اپنے ذکر و فکر یعنی قرآن کی ہمیں دائمی توفیق عطا فرما دے، اپنی ہر نعمت بالخصوص نعمت اسلام کا ہمیں قدردان بنا دے، کفران نعمت سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد